ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ آج کے اس خطبہ جمعہ کا میرا موضوع ہوگا عبادات میں اخلاص کی اہمیت، اس کے فوائد اور ریاکاری کے نقصانات۔ آئیے سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ اخلاص کس کو کہتے ہیں۔ عربی زبان میں اخلاص کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص کر دینا، ملاوٹ سے پاک کرنا، آمیزش سے، ہر طرح کے امتزاج سے عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص اور پاک کرنا۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے مدارج السالکین کے اندر اخلاص کی تعریف اس طرح کی ہے: تصفیۃ العمل من کل شائبہ، عمل کو ہر طرح کی ملاوٹ سے، ہر طرح کی آمیزش سے صاف کرنا، کلیئر کرنا، اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ خالص چیز کیا ہے؟ لسان العرب کے اندر ابن منظور نے خالص چیز کے بارے میں لکھا ہے: الشیء الخالص هو الشیء الصافی الذي زال عنه شوبه الذي كان فيه، یعنی شیء خالص وہ چیز ہے جس کے اندر سے ملاوٹ ختم ہو گئی ہو، کسی بھی طرح کی ملاوٹ اس کے اندر نہ ہو۔ عمل خالص کا مطلب اگر آپ کو سمجھنا ہے تو سورہ نحل کے اندر ایک آیت ہے، اس پر اگر آپ غور کریں گے تو شیء خالص اور عمل خالص کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، کہ چوپائے کے اندر بھی تمہارے لیے عبرت ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، کہ اس کے پیٹ میں جو کچھ ہے اس میں سے گوبر اور لہو کے درمیان سے خالص اور مزیدار دودھ ہم تم کو پلاتے ہیں۔ تو یہاں لبنا خالصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیور دودھ کے لیے جو بالکل خالص ہو، اس کے اندر کسی چیز کی ملاوٹ نہ ہو، اس کے لیے لبن خالص استعمال کیا ہے۔ تو لبن خالص کیا ہے؟ ایک گائے جب چارہ کھاتی ہے تو اس چارے سے خون بنتا ہے، پیشاب بنتا ہے، گوبر بنتا ہے اور دودھ بنتا ہے۔ یہ چار چیزیں بنتی ہیں چارے سے، لیکن دودھ پر آپ غور کیجئے کتنا سفید اور کتنا صاف و شفاف ہوتا ہے کہ اس کے اندر نہ خون کی رنگت ہوتی ہے اور نہ ہی پیشاب اور گوبر کی اس کے اندر کسی طرح کی کوئی ادناسی ملاوٹ ہوتی ہے۔ یہ لبن خالص ہے۔ تو عمل خالص وہ ہے جس کے اندر کسی بھی طرح کی ملاوٹ نہ ہو۔ قربانی کا موسم آ رہا ہے، تمام عبادات میں ریاکاری کا امکان تو ہو سکتا ہے، لیکن اس عبادت میں بطور خاص لوگ ریاکاری میں کچھ زیادہ ہی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو قربانی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص کرنا ہے۔ قرآن کریم کے اندر متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاص کو اختیار کرنے کی تاکید کی ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ انہیں صرف اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص کر کے اس کی عبادت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا: قُلِ اللَّهَ أَعْبُدْ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي،
آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے رب کی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں اپنے دین کو صرف اور صرف اسی کے لیے خالص کر کے۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، اب کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ایک مومن کی عبادت کے اندر ریاکاری کی کوئی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی، اور وہی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہے، فائدہ مند ہے، جس کے اندر کسی طرح کی ریاکاری نہ ہو، جس کے اندر کسی طرح کی ملاوٹ نہ ہو۔ آپ لوگ آگے آ جائیں، آگے جائیے خالی، جس کے اندر کسی طرح کی ملاوٹ نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت و حیات کو پیدا کیا ہے۔ موت و حیات کو پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے؟ موت و حیات کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ آزمائے کہ بندوں میں سب سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ سورہ ملک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو واضح انداز میں بیان فرمایا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس نے موت کو پیدا کیا، زندگی کو پیدا کیا، کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے سب سے بہتر کون ہے، سب سے بہتر عمل کون کرتا ہے۔